أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال مدنیہ، آیت نمبر 1 سے 4۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اور ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 75 ورسز آیات ہیں، اور اس صورت کے متصل بات اسی صورت کے مضمون سے ملتی جلتی صورت ہے سورۃ التوبہ۔ تو بہرحال یہ 2 صورتوں کا ایک کمبینیشن ہے، اور ان 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی موجود نہیں ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں پڑھیں گے۔ اس سورۃ الانفال میں غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کا پہلا بڑا معرکہ تھا، اگرچہ اس سے چھوٹی چھوٹی مہمات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، مجاہدین کو پہلے بھی روانہ کر چکے تھے، لیکن یہ باقاعدہ اجتماعی سطح پہ اور اعلانیہ جو معرکہ ہوا، یہ پہلا معرکہ تھا، معرکہ حق و باطل۔ تو اس صورت میں گویا کہ غزوہ بدر کی رننگ کمنٹری بیان کی گئی ہے، ایک ایک منظر، ایک ایک سین اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، غزوہ بدر کی منظر کشی کی گئی ہے،
بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ ابھی آج پہلی 4 آیات کے اندر ہم انشاءاللہ تمہید کے طور پہ چند بنیادی چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو مال غنیمت کے متعلق، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی اصلاح کے متعلق، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیونکہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا، اور پھر آخر میں اہل ایمان کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں ان کے کچھ دیگر اوصاف کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اس سورت کے نام کا تذکرہ ہے۔ سورتوں کے نام سورتوں کا موضوع نہیں ہوتے بلکہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ انفال کا لفظ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ سے ہی لیا گیا ہے، اور عموماً جو سورت کا نام ہوتا ہے وہ سورت کی کسی نہ کسی آیت میں موجود ہوتا ہے۔ تو انفال یہ جمع ہے نفل کی، نفل، اور نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ وہی لفظ ہے۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کوئی نماز پڑھا کریں، کوئی قیام کیا کریں، اور یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہوگی، یہ آپ کے لیے ایک نفل نماز ہوگی، زائد نماز ہوگی۔ زائد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو انسان کے اوپر واجب، ضروری اور فرض ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو واجب، فرض، ضروری تو نہیں ہیں، لیکن وہ کام کرنے سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نفل نماز کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، سنتیں، نوافل وغیرہ، تو ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر فرضوں میں کوئی کمی بیشی نکلی تو اللہ پاک اپنی رحمت سے فرض نمازوں کی کمی ان پڑھی گئی سنتوں، نوافل وغیرہ سے پوری کر دیں۔ تو یہاں چونکہ یہ غزوہ بدر کے حوالے سے اس صورت میں بات کی گئی ہے، اس لحاظ سے یہاں انفال کا، زائد کا کیا معنی ہے؟ یہاں جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، مارکہ حق و باطل کے ساتھ اس انفال کا، زائد چیز کا کیا تعلق ہے؟ زائد چیز سے یہاں مراد ہے مال غنیمت، یعنی انفال سے مراد ہے مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کو زائد کس سنس میں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے اس کو زائد کہا جا رہا ہے کہ جب ایک مومن گھر سے نکلتا ہے جہاد کے لیے، اپنی جان، اپنا مال، سارا کچھ لے کے نکل کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا اصل مقصود تو اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، جنت کا حصول ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتا ہے، اور جنت کے اعلیٰ درجات کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ اس اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اگر وہ غازی بن کے واپس آ جائے، اجر و ثواب لے کر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے بغیر اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ آئے، تو اللہ پاک اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ ساتھ اسے مال غنیمت کی شکل میں کچھ زائد فائدہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زائد فائدہ ہے، یہ ایک اضافی فائدہ ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہوتا مومن کا۔
اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مومن کا مقصد وہ شہادت ہوتا ہے، تاکہ شہادت کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، جنت میں اعلیٰ درجات مل جائیں، اللہ کی رضامندی مل جائے۔ لیکن اللہ پاک کی یہ رحمت ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک زائد نعمت بھی اہل ایمان کو عطا فرما دی، اور بطور خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کچھ خاص ہی احسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ نہیں پڑھتے، کیونکہ کچھ ہونٹ مجھے بالکل بند کے بند ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے دل کی حاضری بھی ضروری ہے، لیکن زبان کی جنبش حرکت بھی ضروری ہے، ہونٹوں کا ہلنا بھی ضروری ہے۔ بطور خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مال غنیمت ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں پر مال غنیمت، یعنی جو جہاد کے دوران دشمن سے مال لوٹا جاتا تھا، یعنی دشمن کو جب شکست دی جاتی تھی اور وہ مال چھوڑ کر میدان میں بھاگ جاتا تھا، تو میدان میں کافروں کا بچ جانے والا مال وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور پہلی امتوں میں آپ نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو جلا دیتے تھے، اس کو آگ آ کے کھا جاتی تھی اللہ کی طرف سے آسمان سے، لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ پاک نے خاص رحمت فرمائی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، یسألون کی شروع میں یا وہ کا ترجمہ دے رہی ہے، اگر اس کی جگہ تا لگا دیں یسألون کی بجائے تسألون، تم سوال کرتے ہو، یسألون وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، عن کے متعلق، اباؤٹ الانفال غنیمتوں کے یا مال غنیمت کے، وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن الانفال اباؤٹ باؤنٹیز، یسألونک عن الانفال وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسلام سے پہلے اور اللہ پاک کے یہ صورت نازل کرنے سے پہلے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر غنیمتوں کے متعلق کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، بلکہ غزوہ بدر چونکہ پہلا باقاعدہ مارکہ تھا، اس مارکے کے برپا ہونے تک مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ اب غزوہ بدر کے اندر تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ اب کچھ مسلمان وہ تھے جو دشمن کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے، دشمن بھاگ رہا تھا اور یہ اللہ کے مجاہد اور شیر بندے دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، اور کچھ بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر کے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے تھے کہ دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ اب وہ میدان کے اندر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اب میدان تو خالی ہو گیا، دشمن تو بھاگ گیا، مال غنیمت سمیٹ لو۔ تو اب جو واپس آئے دشمن کو بھگانے کے بعد، دشمن کو ہرانے کے بعد، انہوں نے آ کے کہا بھائی مال میں اصل حق تو ہمارا بنتا ہے یار، دشمن تو ہم بھگا کے آئے ہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیل تھے، سیکیورٹی گارڈ تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی سب سے عام فریضہ تو ہم سر انجام دے رہے تھے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو اپنے کمانڈر ان چیف سپاہ سالار ان کی حفاظت پہ تو ہم مامور تھے،
تو ہمارا تو سب سے زیادہ حق بنتا۔ اس طرح مسلمانوں میں تھوڑا سا تناؤ پیدا ہوا، اور پیدا ہونا ایک فطری چیز تھی کیونکہ کوئی قاعدہ قانون موجود نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس دنیا کے مال و متاع کی خاطر آپس کے تعلقات خراب نہ کرو، اور مال کی وجہ سے تعلقات کا خراب ہو جانا تو ایک بڑی معروف بات ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ ادار محبت کی کینچی ہے، اور اس طرح کے جملے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں نا۔ تو کسی کو ادار دے دیں تعلق خراب ہو جاتا ہے، قرض واپس مانگنے پر ہی تعلق خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ اپنے دیے ہوئے پیسے بندہ واپس مانگ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ مال جو ہے نا، یہ یقیناً ایک فتنہ ہے۔ المال والبنون، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت بھی ہیں اور فتنہ اور آزمائش بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی ہیں، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھایا کہ مسلمانوں، اے مجاہدوں، اے غازیوں، تم میں سے کسی کا بھی اس مال غنیمت پہ کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تمہارا اصل ٹارگٹ تو شہادت ہے، اللہ کی رضامندی کا حصول ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک نے تم پہ حلال کیا نا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ مال غنیمت ملا ہے تو اللہ کی مدد سے ملا ہے، ورنہ تمہاری ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں بنتی، کوئی جوڑ نہیں بنتا لڑائی کا۔ یہ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات تم ذہن میں رکھا کرو کہ میدان جہاد میں جو مال غنیمت ہے اس پر حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا یوں سمجھ لیں بیت المال کا ہے۔ تو اس لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مال دیں، ویسے ویسے تم نے مال لینا ہے، اور اس کے اوپر تمہیں کسی قسم کی کوئی رنجش، کوئی دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی گرج، کوئی حسد، کوئی جیلسی، کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، اور تمہارے آپس کے تعلقات بالکل درست رہنے چاہیے۔ تو پہلی بات ہے کہ مال غنیمت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے۔ فاتقوا اللہ، بس ڈر جاؤ اللہ سے، پس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ملا کے پڑھیں گے فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا، اور درست کرو، اصلحوا اصلاح کرو، درست کرو، ذات بینکم، آپس کے تعلقات، ذات باتیں، بینکم آپس کی باتیں، آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات درست کرو۔ اور اللہ کا ڈر، آپس کے تعلقات کو انسان کو درست رکھنے کے لیے اللہ کا ڈر تو ایک بنیادی چیز ہے نا۔ جس انسان میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ کسی چیز کو بھی درست نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر بنیاد بنا کے کہا کہ آپس کے معاملات کو درست رکھو۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں نماز سے، روزوں سے اور صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، فرمایا آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے نماز، روزے، صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ فضیلت والا اور زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ آپس کے تعلقات کی اصلاح یہ دین کا ایک حکم ہے، یہ صرف دنیا کی ایک ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کا ایک حکم ہے اور ہمارے دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپس میں غلط فہمیوں کا پیدا ہو جانا، تعلقات میں کچھ تناؤ آ جانا اور آپس میں اختلاف ہو جانا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے
کہ اس پر قابو پایا جائے اور ان تعلقات کو جو بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کی خاطر، اور آگے بڑھ کر پہل کرتے ہوئے تعلقات کو درست کرے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اور آگے بہت بڑی شرط لگا دی، بہت بڑی بات کر دی اللہ پاک نے، ان اگر کنتم ہو تم، ان اگر کنتم کانا سے نکلنے والا کے لفظ ہے، کنتا کنتم، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن، اگر تو ایمان والے ہو نا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو۔ یعنی مشروط کر دیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کا اللہ کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں رسولوں پر، آخرت پر اور حشر پر، جنت جہنم پر یقین بھی ہو، اور وہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ کرے اور اپنی من مانیاں کرتا رہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر ان مومنین کی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ صفات بھی کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان فرمائی۔ انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، فقط۔ انما المؤمنون، اصل مومن تو صرف وہ ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے کلمہ حصر کا، یعنی ہی کا معنی پیدا ہو جانا۔ اگر ہوتا المؤمنون الذین تو سادہ اس کا ترجمہ تھا ایمان والے تو وہ ہیں، لیکن انما المؤمنون الذین کا ترجمہ ہے ایمان والے تو صرف وہ ہیں۔ کیا مطلب؟ جن میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے وہ اپنے آپ کو ایمان والے مت سمجھے، وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرما دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان والے بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اور کون کون سے کام کرنے ضروری ہیں، اور کون سی صفات ہونی چاہیے۔ الذین، وہ جو، اذا، جب، ذکر اللہ، ذکر کیا جائے اللہ کا، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے کسی حکم کا تذکرہ کیا جائے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، وجلت، دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ پہلا وصف یہ ہے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد، وہ تو ایک بنیاد ہے نا، اس کے بعد پہلا وصف، اگر ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور کوئی اللہ کا بندہ آ کے اللہ کا کوئی حکم سنا دے، اللہ کی کوئی آیت سنا دے، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اپنی اس ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہتے ہیں، اور جا تم بڑیاں ویکھیاں نے آتا، یہ نہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ آیت سنا دیا، جیسے میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کیا تھا کہ وہ غصے کے اندر تھے، قریب تھا کہ وہ اس شخص کو سزا دیتے، مارتے، لیکن تیسرے بندے نے آیت سنا دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ایمان والے تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے آپ کو روک لیا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، اور غصہ ان کا فوری جاتا رہا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے، آیت سنائی جاتی ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اگر وہ سود کھا رہے ہوں تو اللہ کی آیت ان کو سنائی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ اعلان جنگ ہے، تو وہ اس کی تعویلیں نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، تولیت، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تولیت فعل مجہول ہے، پیسے وائز، تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور اس سے فعل مجہول ہے۔ وَإِذَا تولیت، اور جب پڑھی جائیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات،
کس کی آیات؟ اللہ کی۔ آیاتہ، ہو سے مراد اللہ پاک، ہو کی ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں، زادت، زیادہ کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں، ہم انہیں، یعنی وہ آیات انہیں بڑھا دیتی ہیں، ایماناً ایمان میں، زادتہم ایمانا، وہ انہیں ایمان میں اور بڑھا دیتی ہیں۔ ایمان والوں کے سامنے جب آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر تسلیم و رضا کا جذبہ، ماننے کا، فرما برداری کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اللہ کی آیات سن کے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون، وہ توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ ساری تدبیریں اختیار کرتے ہیں، وہ ساری تیاریاں کرتے ہیں، وہ امتحان میں تیاری کرتے ہیں، وہ میدانوں کے اندر، جہادی میدانوں میں اترتے وقت سارے اسلحے کی ٹریننگیں، تیاریاں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجے کو وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، ان کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ فتح و کامیابی یہ میری تیاری کی وجہ سے، یہ میری ٹریننگ کی وجہ سے، یہ میری محنت کی وجہ سے نہیں ملنی، یہ میرے اسلحے اور افرادی قوت کی وجہ سے نہیں ملنی، یہ تو میرے رب کی مدد کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملنا ہے۔ یہ ہوتا ہے توکل، کہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی سوچ یہ رکھنا کہ یا اللہ اب مدد تیری آئے گی تو بات بنے گی، تیری مدد کا بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان تدبیر نہ کرے۔ تدبیر کرنا، تیاری کرنا، یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اس کو اللہ پہ چھوڑنا ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے جو نتیجہ نکلے گا وہی نتیجہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ نتیجہ نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ساری رات آپ ایک خیمہ لگا کے اس کے اندر بیٹھ کے آہوازاریاں کرتے رہے تھے اللہ کے سامنے، کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے تیرے ایمان والے بندے لا کے تیرے سامنے پیش کر دیے ہیں میدان میں، اب ان کی مدد کرنا یا اللہ تیرا کام۔ تو اپنے صحابہ کو میدان میں لے کے آئے تھے، کوئی تلواریں، کوئی تیر، کوئی گھوڑے، جو کچھ بھی تھا وہ میدان میں لا کر پیش کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آہوازاریاں کی، گڑ گڑائے، دعائیں کی۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ شروع میں آ گیا، اس کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ اصل جملہ یوں تھا یَتَوَکَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ توکل کرتے ہیں اپنے رب پر، لیکن عَلَىٰ رَبِّهِمْ شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اسلحے پر، کسی سپر پاور پر، کسی اتحادی پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی تیاری پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہوتا ہے۔ چوتھا وصف، الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی اس سے ملتے جلتے کچھ اوصاف۔ اب نماز قائم کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، اس میں وہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، صاف بندی درست کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیث کے مطابق نماز قائم کرنے میں آتی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے دیا انہیں، وہ مال ہو، اولاد ہو، صلاحیتیں ہوں، وقت ہو، کچھ بھی ہو، وہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ کتنے اوصاف ہو گئے؟ 5۔ مال خرچ کرنا، نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کا حق، اور مال بھی خرچ کرنا ہے،
بندوں کے اوپر بندوں کا حق بھی ادا ہو گیا۔ اولئک ہم المؤمنون، یہی لوگ ہیں مومن حقا، سچے۔ اللہم اجعلنا منہم، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے درجات، بہت سے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بڑی بخشش ہے۔ مغفرۃ کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ومغفرۃ، اور بڑی بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، با عزت، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عزت پروٹوکول کے ساتھ ان کو جنت کے اندر ساری نعمتیں پیش کی جائیں گی، اور با عزت رزق ہے۔ اللہ ہم سب کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ سب ایمان والوں کے اوصاف اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس سورت کو بھی آخر تک باقاعدگی سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔